بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے 1 نومبر سال 2020 اور دن ہے جناب آج اتوار کا۔ آج ہم آپ سے اہم ترین گفتگو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ ایک اہم خبر شیئر کریں۔ صورتحال یہ ہے جناب کہ جو کچھ جس خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا وہ خدشہ بالکل درست ثابت ہوا، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ جو کچھ یہاں پہ بولا گیا، ایاز صادق صاحب نے بولا اور دیگر سیاستدان انہوں نے بولا، اور اب خرم دستگیر صاحب بھی اس میں شامل ہو گئے، پھر رانا ثناءاللہ صاحب بھی آ گئے، اور آج یعنی کہ کل مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ملے، اور بجائے اس کے کہ وہ کسی بات پہ پشیمان ہوں، پشیمانی نہیں ہے بلکہ وہ کہتے ہیں ہم نے کوئی غلط کام کیا ہی نہیں ہے۔ اور ہمارے پاس تو اس سے بھی بہت زیادہ اہم راز ہیں جو بند کمرے کے اجلاس ہوتے تھے سیکورٹی کونسل کے اور قومی سلامتی کے متعلق امور، تو اگر ہمیں زیادہ تنگ کیا، یہ خواجہ آصف صاحب بھی آ گئے میدان میں، کہ اگر ہمیں زیادہ تنگ کیا تو پھر ہم بہت ساری باتیں انکشافات کریں گے۔ اب یہ وہ باتیں ہیں جو کہ انتہائی خطرناک ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ قومی سلامتی کے تمام امور یہ بند کمروں کے اجلاسوں میں ہوتے ہیں، اور یہ صرف پولیٹیشنز کے ساتھ ہی نہیں ہوتے کیونکہ وہ تو اس سسٹم کا حصہ ہیں، بلکہ جرنلسٹوں کو بھی بلایا جاتا ہے، صحافیوں کو بلایا جاتا ہے، اور صحافی جاتے ہیں، ان کیمرہ بریفنگز اٹینڈ کرتے ہیں، اور انتہائی اہم ترین اور ہائیسٹ فورم پہ یہ اور چیزیں شیئر کی جاتی ہیں کہ اس وقت ہمارے رائٹ لیفٹ پہ، ہمارے بارڈرز پہ، ہمارے ایکسٹرنل تھریٹس پہ کیا چل رہا ہے، انٹرنلی کیا چل رہا ہے، بہت ساری چیزیں شیئر کی جاتی ہیں۔ اور 27 فروری سے پہلے بھی، 27 فروری کے بعد بھی بہت ساری بریفنگز ہوئیں، اور جس میں ہم بھی تھے۔ اور اب کیا وہ تمام ہم بھی ایک ظاہر ہے ایک انڈر اوتھ ہوتے ہیں، ہم نے بھی اپنے وطن سے وفاداری کا حلف اٹھایا ہوا ہے، اور جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ تو بہت زیادہ، ان کا تو ذمہ داری سٹارٹ ہی باقاعدہ طور پہ ایک اوتھ سے ہوتی ہے۔ لیکن وہی ہوا، اب جناب جو کچھ مواد دیا گیا شریف فیملی کے ان لوگوں کے اور مسلم لیگ نواز کے یہ چند لوگوں نے، پوری جماعت نہیں، مسلم لیگ نواز کے ان چند لوگوں نے جو میٹیریل دیا، اپنے ساؤنڈ بائٹس دیے، وہی چیزیں اب نریندر مودی بھارت کے وزیر اعظم جو ہیں وہ اپنے جلسوں میں ان کو بیان کر رہے ہیں، اور ان کو اپنی وکٹری کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ میں سچا ہوں، میں نہ کہتا تھا کہ یہ سب کچھ پاکستان جھوٹ بول رہا ہے، تو وہی کچھ اب استعمال کیا جا رہا ہے، وہی کچھ، وہ ساری چیزیں استعمال کی جا رہی ہیں پاکستان کے خلاف۔ ایک اور چیز بھی کی جا رہی ہے، اب ظاہر ہے ایک چیز مل گئی ہے اور ان کو، اور اب انڈین سوشل میڈیا اور انڈیا کا الیکٹرانک میڈیا، آفیشیل ٹی وی چینلز جو ہیں، ان کے پرائیویٹ ٹی وی چینلز، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہ کر رہے ہیں جناب کہ پاکستانی پارلیمنٹ میں مودی کے نعرے لگے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب وہ کیا کیا انہوں نے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بنیادی طور پہ تو یہ رپورٹ بھی شائع ہو گئی، سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ جناب پاکستان کی پارلیمنٹ میں نریندر مودی کے نعرے لگ رہے ہیں، اور اس کی بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دو مختلف واقعات ہیں۔ ایک جب یہ ابھی گستاخانہ خاکوں سے متعلق ریزولوشن تھی، اپوزیشن شور شرابہ کر رہی تھی اور حکومت قرارداد پاس کروانا چاہ رہی تھی، اور اس وقت جو بیک گراؤنڈ میں آوازیں آ رہی تھیں وہ ووٹنگ کی تھیں، اور بہت زیادہ آ رہی تھیں۔ اب انڈین میڈیا نے کیا کیا، ایک اور موقع پہ شاہ محمود قریشی صاحب کی تقریر تھی، اس میں جو ہے وہ پیچھے سے نعرے لگ رہے تھے مودی کے کہ جو پاکستان کا دشمن ہے وہ مودی ہے، اور یہ جو مودی کے یار بیٹھے ہیں اس بیک گراؤنڈ میں مودی کی نعرے لگ رہے تھے۔ اب انڈین میڈیا نے کیا کیا
انڈین میڈیا نے یہ ریزولوشن والا پورشن لیا جو قراردادیں پاس ہو رہی ہیں اس پہ بحث ہو رہی ہے، اور ووٹنگ کی جگہ پہ مودی لگا دیا، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ پاکستانی پارلیمنٹ میں نریندر مودی کے نعرے گونج رہے ہیں۔ تو یہ جس کو ہم 5th جنریشن اور ہائیبرڈ جنگ کہتے ہیں، وہ ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ اب آتے ہیں جناب اصل جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایاز صادق وہ میدان میں آ گئے ہیں، اور انہوں نے کہا جی جناب میں تو ڈٹ گیا ہوں اور اس لیے میرے پہ کوئی پشیمانی نہیں ہے۔ اس کے بعد خواجہ آصف صاحب اور خرم دستگیر صاحب کو میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ فیصلہ انہوں نے یہ کیا جناب کہ چونکہ انہوں نے کہا کہ اسٹیٹس جو ہے وہ بہت زیادہ، یعنی کہ حکومت کی طرف سے بھی اور ریاستی اداروں کی طرف سے بھی، تو کوئی ایسی چیز ہمارے خلاف ہو نہیں رہی، اور ہم جو کچھ بیان کر رہے ہیں اور وہ بالکل جناب ہمارا جو کارکن ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو گیا ہے، اور اس کو وہ چیزیں پسند آ رہی ہیں بقول ان کے، اور اس کا منفی اثر جو ہو رہا ہے وہ منفی اثر یہ ہو رہا ہے کہ وہ ایک کمزوری تصور کی جا رہی ہے، اسٹیٹ کی، ریاست کی کمزوری تصور کی جا رہی ہے، گورنمنٹ کی کمزوری تصور کی جا رہی ہے اور ریاستی اداروں کی۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ اور پھر یہ کہ ابھی بھی جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ کچھ، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ ریٹائرڈ لوگوں سے ان کی ملاقاتیں بھی ہیں، رابطے بھی ہیں، جن کو یہ کروا رہے ہیں، کیش کروا رہے ہیں کہ جناب دیکھیں ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اب ان ملاقاتوں میں ظاہر ہے ایک اسٹریٹجی اسٹیبلشمنٹ کی بھی ہے، ایک ان کی بھی ہے۔ ان ملاقاتوں میں کیا ہو رہا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا واقعی جو آرمی کے اندر ان کو پذیرائی مل رہی ہے؟ تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں جناب کہ فوج کے اندر تو شدید ترین غصہ پایا جاتا ہے اس ساری چیز کے بارے میں۔ اور اگلی بات یہ کہ فیصلہ یہ ہوا ہے، انہوں نے کیا ہے، میں آپ کو باقی باتیں، ہمارے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کا کام ہے پتہ کھوج لگانا، طے یہ پایا ہے کہ یہ نومبر میں جی اب اس جو نفرت امیز اور دھمکی امیز جو کمپین ہے اور الزام تراشی کی کمپین ہے، اس کو مزید اوپر لے کے جائیں گے، اور یہ نومبر کے آخری ہفتے میں یہ بالکل ایک گھمسان کی جنگ جیسے ہوتی ہے ایسا ماحول پیدا کر دیں گے۔ اور یہ مہینہ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، نومبر، اور جو کچھ بھی اچیو ہونا ہے، خواہ وہ ہماری ریاست پاکستان اچیو کرے یا پھر یہ جتنے بھی اس وقت بلیک میل کر رہے ہیں ریاست پاکستان کو، ریاستی اداروں کو، یہ ان کے جھولی میں کچھ ڈلتا ہے۔ یہ نومبر کے آخری ہفتے میں اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا۔ پلاننگ ان کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ان کے آپس میں تانے بانے، رابطے شابطے پھر ہوئے ہیں، اور اگین میں آپ کو بتاؤں گا کہ جناب یہ ہمارے اداروں کے پاس یہ اطلاعات موجود ہیں۔ لندن میں خاص طور پہ، یہاں پہ اسلام آباد میں کافی محتاط رویہ اختیار کیا ہوا ہے اسلام آباد میں، لیکن لندن میں جو باقاعدہ طور پہ لندن میں دو ملکوں کے سفیر، دو برادر ملکوں کے سفیر کہہ لیتے ہیں جی، دو برادر ملکوں کے سفیر جو ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، ایک تو بہت زیادہ ایکٹیو ہے اور ایک اس سے کم ہے، اور دوسرے ہیں امریکہ کے لندن میں جو سفیر ہیں وہ، یہ دو ملکوں کے سفیر جو ہیں بہت زیادہ ایکٹیو ہیں لندن میں، اور لندن میں یہ سارے تانے بانے جڑے ہوئے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب باقاعدہ طور پہ تمام ہدایات دے رہے ہیں، اور نہ صرف ہدایات دے رہے ہیں بلکہ یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ اس چیز کو ذرا تھوڑا سا اور ہم نے اس پریشر کو آگے لے کے جانا ہے، اور ان کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ جناب اگر یہ ہم اس کو پیک پہ لے جاتے ہیں اور یہ پریشر ہمارا اسی طرح رہتا ہے تو ہم اسٹیبلشمنٹ کو ٹیبل پہ لے آئیں گے اور مذاکرات کی میز پہ بیٹھنے پہ مجبور کر دیں گے ان کو۔
کہ آئیں جناب ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، اور یہ پریشر جب اس لیول تک چلا جائے گا تو ہم اپنے کارڈ شو کریں گے اور اپنی ڈیمانڈز منوائیں گے۔ اور ڈیمانڈز منوانے میں کیا تھا جناب، وہ میرا خیال ہے ایاز صادق تو ڈسکریڈٹ ہو گیا ہے، کیونکہ ایاز صادق جو ہیں وہ وزارت عظمیٰ کے ان ہاؤس تبدیلی کی صورت میں وزارت عظمیٰ کے امیدوار تھے، اور ان کا تو کام میرا خیال ہے کہ جس نے بھی ان کو وہ پرچی دی تھی پڑھنے کی، اور اس کے پیچھے کون تھا، ایاز صادق صاحب خود اس کا تعین کر لیں کہ اس کے بعد وہ پرچی دینے والا کون تھا، میسنجر کون تھا، اور جو کچھ انہوں نے بیان کیا اس سے کیا حاصل ہوا، اور وہ ڈسکریڈٹ ہو گئے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ پیغامات کا سلسلہ جاری ہے، اور نومبر کے آخری ہفتے میں انہوں نے پیک پہ لے کے جانا ہے ساری چیزوں کو، اور ایک بھرپور حملہ کیا جائے گا نومبر کے آخری ہفتے میں، اور اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، اور اس میں جی جو بھی نومبر کے آخری ہفتے میں ٹارگٹ کون ہوگا، ٹارگٹ ملٹری لیڈرشپ ہوگی۔ اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال نومبر میں بھی 15 نومبر کے بعد ایک شاندار ان کے بقول بہت کیا تھا جناب، ہم نے اٹیک حملہ کیا، اور اس کے نتیجے میں اس میں سے نکل گئے تھے، اور وہ تھی پیٹیشن۔ اور اس بار انہوں نے پھر اگین یہ ایک تیار کیا ہوا ہے پورا پلان، اور وہ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو شیئر بھی کر لوں گا کہ جناب ان کے ارادے کیا ہیں، کیونکہ سکرپٹ جو ہے، جو پورا سکرپٹ وہ ساری چیزیں آ چکی ہیں۔ پھر ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ اس دوران ایسی بات نہیں ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہماری اور حکومت بالکل ہی سائلنٹ ہے یا خاموش ہے، خاموش نہیں ہے جناب، وہ بھی کاؤنٹر اسٹریٹجی بالکل بنا رہی ہے، اور کاؤنٹر اسٹریٹجی تیار ہے، اور اس میں جو پہلی کامیابی ان کو وہ تو ہو چکی ہے، وہ ہے پارٹی کے اندر، ورنہ مریم بی بی جو ہیں وہ دوسری جماعت جو ہے رجسٹرڈ کروانے کی بات نہ کرتی جو رجسٹر کروانا چاہ رہی ہیں، اور اس میں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بدستور ان کے بقول وہ شکوک و شبہات کی نظر سے ان کو دیکھا جا رہا ہے، لیکن ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سب مل کر کھیل رہے ہیں۔ تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ، کاؤنٹر اسٹریٹجی، پھر ایک متبادل ایک پلان تیار کیا جا رہا ہے، اس متبادل پلان پہ عمل اس وقت ہوگا جب صورتحال بالکل ہی بے قابو ہو جائے گی، اور لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ ان کی کوئی بھی بات، میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ کوئی بھی بات، ان کی کوئی بھی ایکٹ، کوئی بھی قدم وہ مخفی نہیں ہے۔ اس وقت ٹوٹل 6 لوگ ہیں جو کہ شریف فیملی کا نیریٹو، شریف فیملی کا ایجنڈا جو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، باقی سب لوگ خاموش ہو چکے ہیں، وہ اس طرح سے نہیں آ رہے۔ ان 6-7 لوگوں میں کون کون ہے؟ وہ ہیں جناب خواجہ آصف صاحب، حسن اقبال صاحب، شاہد خاقان عباسی، اور رانا ثناء اللہ صاحب، ایاز صادق۔ یہ مین لوگ ہیں جو کہ آگے بڑھ رہے ہیں، باقی سب لوگ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب یہ کب تک چلے گا۔ تو نومبر کا آخری ہفتہ ذہن میں رکھیے کہ بہت مڈ بھیڑ ہوگی، اور اس سے پہلے یہ کس طرف حالات کو لے کے جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت گلگت بلتستان کا الیکشن ہے، وہ بھی 20 نومبر تک وہ بھی ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، تو اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی بھی میدان میں اترے گی، اور اس کے ہاتھ میں کیا ہوگا یہ اس وقت پتہ چلے گا۔ تو جناب یہ تھی اب تک کی خبریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔